بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی تو کہرام مچ گیا۔ جنازہ تیار ہوا، ایک بڑے میدان میں جنازہ پڑھنے کے لیے لایا گیا۔ مخلوق مور ملک کی طرح جنازہ پڑھنے کے لیے نکل پڑی تھی۔ انسانوں کا ایک سمندر تھا جو حد نگاہ تک نظر آتا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ایک بپرے ہوئے دریا کی مانند یہ مجمع ہے۔ جب جنازہ پڑھنے کا وقت آیا، ایک آدمی بڑا کہتا ہے کہ میں وصی ہوں، مجھے حضرت بختیار کاکی رحمہ اللہ نے وصیت کی تھی، میں اس مجمع تک وہ وصیت پہنچانا چاہتا ہوں۔ مجمع خاموش ہو گیا۔ وصیت کیا تھی؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ نے یہ وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس کے اندر 4 خوبیاں ہو۔ پہلی خوبی یہ کہ زندگی میں اس کی تکبیر اولا کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ دوسری شرط، اس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ تیسری بات یہ کہ اس نے غیر محرم پر کبھی بھی بری نظر نہ ڈالی ہو۔ چوتھی بات یہ کہ اتنا عبادت گزار ہو کہ اس نے عصر کی سنتیں بھی کبھی نہ چھوڑی ہو۔ جس شخص میں یہ 4 خوبیاں ہو وہ میرا جنازہ پڑھائے گا۔ جب یہ بات کی گئی تو مجمع کو سانپ سونگھ گیا، سناٹا چھا گیا، لوگوں کے سر جھک گئے۔ کون ہے جو قدم آگے بڑھائے؟ کافی دیر گزر گئی، حتیٰ کہ ایک شخص روتا ہوا آگے بڑھا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کے جنازے کے قریب آیا، جنازے سے چادر ہٹائی اور یہ کہا، حضرت قطب الدین، آپ خود تو فوت ہو گئے لیکن مجھے رسوا کر دیا۔ اس کے بعد بڑے مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر قسم اٹھائی، میرے اندر یہ 4 خوبیاں موجود ہیں۔ لوگوں نے دیکھا تو یہ وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش رحمہ اللہ تھا۔ نماز کی شان۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو سر سے آسمان تک رحمت الہی گٹا بن کر چھا جاتی ہے۔ فرشتے تیرے چہرے کی طرف جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے نمازی، اگر تو دیکھ لے کہ تیرے سامنے کون ہے اور تو کس سے بات کر رہا ہے تو اللہ کی قسم تو قیامت تک سلام نہ پھیرے گا۔ اللہ کے راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ 2 قیمتی نصیحتیں۔ کبھی توڑے سے مزے کے لیے گناہ نہ کرنا، کیونکہ مزہ ختم ہو جائے گا لیکن گناہ تمہارے ساتھ جائے گا۔ کبھی توڑے سے مشقت کے خوف سے نیک عمل نہ چھوڑنا، کیونکہ مشقت ختم ہو جائے گا لیکن نیک عمل تمہارے ساتھ جائے گا۔ امام احمد رحمہ اللہ کی دیدار الہی کا واقعہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم نے 99 مرتبہ خواب میں اللہ کی زیارت کی تھی۔ پھر سوچا کہ اگر دوبارہ زیارت کی تو معلوم کر لوں گا کہ جنت میں لے جانے والی چیز کون سی ہے۔ چنانچہ جب 100ویں مرتبہ زیارت کی تو اس نے اللہ سے پوچھا کہ جنت میں لے جانے والی چیز کون سی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تلاوت قرآن۔ سوال کیا سمجھ کر ہو یا بے سمجھے؟ فرمایا سمجھ کر ہو
یا بے سمجھے۔ 40 دن کا مراقبہ۔ حضرت مولانا سید احمد بدوی رحمۃ اللہ علیہ مصر میں ایک بزرگ گزر گئے ہیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ 40 دن مراقبے میں بیٹھتے تھے، صرف نماز کے وقت اٹھتے تھے اور نماز پڑھ کر پھر مراقبے میں بیٹھ جاتے تھے۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ کثرت ذکر کی وجہ سے ان کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ لوگ ان کے چہرے کا نور برداشت نہیں کر سکتے تھے، وہ اپنے چہرے کو لپیٹا کرتے تھے۔ عام آدمی ان کے چہرے کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا تھا، بے ہوش ہو جاتا تھا۔ ایسا نور ان کے چہرے پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ آنے والے ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔